اٹھیے، دنیا تڑپ رہی ہے، امید کرتا ہوں آپ سب مسلمان آئے دنیا میں لوگوں کی مدد کے لیے۔ اس بیان کو ضرور سنیں۔ اسلام نے دو ہی پیغام دیے، اللہ اور اس کے رسول کی عبادت، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیے کرنا کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ انسانوں میں برابری لے کے آئے گا۔ ہمیں تو اس لیے بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ انسانوں میں برابری لانی ہے۔ کس میں جی؟ تو یہاں تو بولے نہیں، پٹنی الگ ہے، پٹیل الگ ہے، میمن الگ ہے، قریشی الگ ہے۔ جس بیماری سے نبی علیہ السلام نے نکالا شروع ہونے والے اسی بیماری کی طرف اگر آپ جائیں گے، سنو راز کی بات، اور اپنے دوست آپ کا تقوی، تو پہلے اس بیان کو سنتے ہیں۔ تقوی سمجھتے ہو؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ سب، آپ کا تقوی، آپ کا علم اور آپ کی دولت اس وقت تک آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے جب تک آپ آپس میں اتفاق سے نہیں رہیں گے۔ اگر اتفاق ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے اور آپ عزت دار بن جائیں گے، اور اگر اتفاق نہیں ہوگا تو آپ عزت والے نہیں بن سکتے۔ سنتوں کو اپنانا ہے۔ بس ایک سنت بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہے جنگ خندق، یاد رکھیں گے؟ جنگ خندق میں یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے اطلاع دی مخبروں نے کہ یا رسول اللہ اس بار مکے سے اتنی زیادہ لوگ حملہ کرنے آئیں گے کہ ان کو روکنا ذرا مشکل ہے۔ تو ایک صحابی ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے اور صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قلعہ تو نہیں ہے کوئی، اور ہمارے پاس ایسی کوئی فوج بھی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑے لوگوں کو روک لے، اتنی بڑی طاقت کو، تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے دیش میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے شہر کے چاروں طرف ایک کھائی بناتے ہیں تاکہ دشمن اس نکڑ پہ رک جائے، ہم کم ہوں گے، ادھر رکھیں گے، تیر لے کے بیٹھیں گے تاکہ کوئی بندہ اس کھائی کو کراس نہ کرے۔ تو یہ رائے پسند کی گئی اور صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ کھائی بناؤ۔ اب ادھر سے دشمن چل پڑا، ادھر کھائی کھود رہی ہے، تو گرمی کے دن ہے، مثال کے طور پہ جون جولائی کا مہینہ ہے، عرب میں تو بہت گرمی ہوتی، قحط پڑا ہوا ہے، یعنی اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی تھی، پانی کم ہے، تو ایک چار صحابی کو ایک ایک کھجور دیتے ہیں، 4 ٹکڑے کرو کھا لو۔ اب کھدائی چل رہی، خندق تیار ہے۔ جب دشمن 2-3 دن کے فاصلے پہ رہ گیا تو یہ جو لوگ کھدائی کر رہے ہیں ان میں سے ایک ٹکڑی آئی اور سیدھا نبی علیہ السلام کو آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہماری ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ جگہ نہیں ٹوٹی، جہاں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ خندق وہاں سے بھائی کیوں نہیں ٹوٹی؟ کہ جی وہاں پتھر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کو توڑنا مشکل ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میں موقع پہ چلتا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود موقع پر پہنچ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کے 70 مردوں کو ملا کے ایک جنتی کی پاور ہوگی۔ کتنے؟ 70 دنیا کے بندے اور جنت والا، اور 70 جنتی تو ایک نبی کی پاور بنتی۔ عام نبی جو آئے 1,24,000، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ جب ولادت ہوئی آپ نے خود اللہ کے آگے سجدہ کیا تو اسی لمحے کائنات کے تمام نبیوں کے علوم اور کائنات کے جتنے علم ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دیا۔ اب ہتھوڑا کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ کہیے صلی اللہ آہستہ کہتے ہیں صلی اللہ۔ اب ہتھوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اب وہ جو سلیب پتھر کی 1 مہینے سے نہیں ٹوٹی، صحابہ پریشان ہے۔ جب موقع پر پہنچے نبی علیہ السلام تو فرمایا اچھا یہ نہیں ٹوٹی، اب ہتھوڑا اٹھایا، جب بسم اللہ پڑھ کے ایک ماری تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں سے روشنی نکلی،
بعض کہتے نہیں نکلی، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جب اس کے اندر درار پیدا ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کے فرمایا مبارک ہو، میں تمہیں کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ابھی تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، پھر دوبارہ پیچھے چلو، تھوڑا ریل کو پھر پیچھے کرتے ہیں۔ قحط پڑا ہوا ہے، گرمی ہے، پسینہ ہے، دشمن قریب ہے، مشکل وقت ہے، پریشانی کے دن چل رہے ہیں۔ ساری خندق ٹوٹ گئی، ایک جگہ نہیں ٹوٹی، اگر یہ نہیں ٹوٹے گی تو دشمن یہاں سے انٹر کر جائے گا، پھر باقی کا بھی کوئی فائدہ۔ ایسے موقع پر جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں ٹوٹی، تو رسول اللہ جب موقع پر پہنچے تو پہلی صفت یہ ہے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اپنے صحابہ کو ڈانٹا نہیں ہے۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے نا، اگر کچھ خراب ہو جاتا تو امجد بھائی بولتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی، ادھر آؤ، کس کس کو لگایا تھا۔ دیکھو سنت سیکھیے، یہ سیرت اسی لیے ہے کہ اس میں سے ایک ایک قدم سیکھنا ہے۔ مطلب بدترین حالات میں، مشکل حالات میں نبی علیہ السلام گھبرائے نہیں ہیں، اپنی امت کو ڈانٹا نہیں، ان کی باز پرس نہیں کی، تانا نہیں دیا، بلکہ فرمایا میں کر دیتا ہوں۔ اور جب مارا تھوڑا، جب پتھر کے ٹکڑے ہو گئے سلیب کے، تو اتنے مشکل وقت میں بھی امت کو خوشخبری سنا دی۔ یعنی سنت یہ ہے کہ زندگی میں اگر کبھی مشکل وقت آ جائے، کبھی کوئی سنگین بیماری لگ جائے، کاروبار میں سلم آ جائے، کوئی رشتہ دار نیچے چلا جائے، کوئی یار دوست پریشان ہو، کسی کی دکان نہ چلتی ہو، کسی کے اوپر کوئی دکھ درد کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب تم موقع پر پہنچو گے تو ان کو خوشخبری سناؤ گے، حوصلہ دو گے، ان کو ڈراؤ گے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہزارہ مرتبہ کہا بدگمانی کفر ہے، بدگمانی جھوٹ ہے۔ آپ اور میں کیوں پریشان ہیں؟ بھائی بھائی سے بدگمان ہے، امام مؤذن سے، مؤذن متولی سے، متولی ٹرسٹیوں سے، اب یہی بدگمانی محلے میں، پڑوسی پڑوسی سے، اب وہی بدگمانی کانسٹیٹوئنسی میں، سارے لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہیں۔ صرف بدگمانی کی بیماری نے تمام اعمال کو برباد کر رکھا ہے۔ اپنی ذہنیت کو پازیٹیو کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں بندے پہ شک ہے کہ یہ بے ایمان ہو سکتا ہے، اتنے ناراض ہوئے، مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ فرمایا کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ یہ بے ایمان ہے؟ ہم لوگ تو ہول سیل میں بے ایمانی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے، ہول سیل میں، اور پھر بولتے نہیں مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابے ہوگا کیسے؟ تمہارا دل ہی اتنا چھوٹا ہے بھائی۔ ایسے کئی لوگ آتے ہیں حضرت کے پاس بھی کہ حضرت آپ کو تو پتا ہے میں جو بولتا ہوں منہ پہ بولتا ہوں۔ آپ کے یہاں بھی ہوں گے احمد آباد میں یہ ڈائیلاگ بولنے والے کہ جو بولتا ہوں، یہ لکھ لو کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو بولتا ہوں منہ پہ بولتا ہوں، اس سے بڑا ٹھگ اور بے ایمان کوئی دوسرا نہیں۔ اب کیوں نہیں ہے وہ بھی سنو۔ اگر یہ سچ بولتا تو یہ بتاتا کہ میں اپنے فلاں دوست کے گھر گیا تھا، اس کی بہن کی طرف میں نے گندی نگاہ ڈالی، کیونکہ یہ اپنے عیب چھپاتا ہے، دوسروں کے بتاتا ہے، تو اس لیے یہ جو بولتا ہے وہ سچ نہیں بولتا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ میں نے اپنی بہن کا حصہ مار رکھا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں لوگوں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالتا ہوں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر ان کو آگے سپلائی کرتا پھرتا ہے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں آپ پڑھ جائیں؟ مولانا کیوں چلا رہے ہیں اسکول مدرسہ؟ یہ کیوں چاہ رہے ہیں جگہ جگہ اسکول بنے؟ مولانا غلام صاحب، یہ امجد بھائی کیوں چاہتے ہیں تعلیمی بیداری کانفرنس ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ علم کی روشنی سے اختلافات کم ہو جائیں، علم کی روشنی سے لڑائیاں بند ہو جائیں، علم کی روشنی سے دشمنی ختم ہو جائے، علم کی روشنی سے نفرت کے اوپر محبت کا غلبہ قائم ہو جائے۔ سمواد بولتے ہیں نا، میں پنجاب سے آیا ہوں، پنجاب میں سکھوں کے سب سے پہلے جو گرو ہیں ان کا نام ہے گرو نانک دیو جی۔
ہم مسلمان ان کو پیر بابا نانک صاحب کہتے ہیں. پنجاب کے جو مسلمان ہیں وہ صدیوں سے گرو نانک صاحب کو پیر بابا نانک صاحب کہتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی صفات بیان کی ہیں. تو گرو نانک دیو جی نے ایک بات شروع کی پنجاب میں. انہوں نے کہا کہ سمواد ہونا چاہیے. سمواد تو سمجھتے ہو نا، ہندی کا لفظ ہے، مطلب بات چیت ہونی چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے گفتگو ہونی چاہیے. اگر سمواد ہوگا تو لڑائی ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا آج سے 1450 سال پہلے کر دی. مکہ المکرمہ کی سرزمین پر لوگ حبشیوں کے ساتھ سمواد نہیں کرتے تھے، اور اپنے دوستوں لوگ غلاموں سے سلام دعا نہیں کرتے تھے، لوگ دیہاتیوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے. محمد رسول اللہ کو جب صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ آپ کو بھی مان لیا، آپ کے رب کو بھی مان لیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا وہ اس بات کو سمجھ لے کہ دنیا میں تمام لوگ ایک برابر ہیں، ان میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. اب نماز پڑھنے جاتے ہیں نا جی، جو نہیں جاتے وہ بھی کہہ دو آج جائیں گے انشاءاللہ. کبھی مسجد کو دھیان سے دیکھنا، آج وقت کم ہے لیکن یہ بتا دوں، کبھی مسجد کو دھیان سے دیکھنا. ہم جتنے لوگ اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں آپ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ہے نہیں ہے اللہ جانتا ہے، آپ کے نزدیک ہم لوگ ذرا خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی اگر اس مسجد میں جہاں اذان ہوئی ہے جماعت کھڑی ہو جائے، امام صاحب نیت باندھ لیں، پیچھے صفیں بند جائیں، ہم سب اگر دیر سے پہنچیں گے تو کہاں جگہ ملے گی؟ ارے کہاں جگہ ملے گی؟ اور اگر جمعے کا دن ہو جماعت کھڑی ہو جائے تھوڑا اور دیر سے آئیں تو کہاں جگہ ملے گی؟ اور پیچھے. اور اگر جماعت کھڑی ہو کے رکوع میں جا رہی ہے ہم لوگ دوڑتے ہوئے پہنچیں تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جوتیاں اتاری ہیں نا ہم کو وہاں پر نیت باندھنی ہے، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. یہاں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی گردنیں پھلانک کے آگے پہنچ جائے گا. یہ اسلام ہے، یہ قدم قدم پر انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے. یہاں پیسے سے رتبہ نہیں مل سکتا، حسن سے رتبہ نہیں مل سکتا، تقریر سے رتبہ نہیں، کردار سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو جتنا پیار کرتا جائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی عزت بڑھاتے جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ عشق جو ہے نبی علیہ السلام سے وہ کس معیار تک ہے. دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر ایک انگریز 1932 میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جرنل. ایک مسلمان نے کہا اللہ کے لیے کچھ دو. اب اس نے جب بٹوا نکالا کچھ پیسے اس کو دیے، چل پڑا تو اس کا بٹوا گر گیا. اب یہ مسلمان گداگر نے وہ بٹوا اٹھا کے رکھ لیا. اس کا ارادہ تھا کہ جب واپس آئے گا تو دوں گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، دوسرے دروازے سے باہر چلا گیا. 10 سال بعد اس کی پھر پوسٹنگ ہوئی. اب وہ اپنے بیوی بچوں کو جامع مسجد دکھانے لایا تو یہ مسلمان گداگر پہچان گیا کہ وہی انگریز افسر ہے. یہ دوڑ کے گیا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے. اس انگریز نے کہا ایسی کون سی امانت؟ میں نے تو تم کو کچھ نہیں دیا. کہنے لگا تم نے نہیں دیا تھا. اس نے اپنی گدڑی میں سے وہ بٹوا نکالا، سنبھال کے رکھا تھا، اس انگریز کو دیا. بولا آپ 10 سال پہلے آئے تھے، آپ کا بٹوا گر گیا تھا. انگریز نے بٹوا کھولا، اس کو دیکھا کہ تو پاگل ہے، وہ تیرا دماغ خراب ہے، کیا ہوا؟ یار اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں تم ایک گھر خرید سکتے تھے، اس میں اتنا پیسہ ہے کہ تم اچھی زندگی گزارتے، ایک چھوٹی موٹی دکان بنا لیتے. تو اس مسلمان گداگر نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں 5-10 ہزار پاؤنڈ ہے، میں گھر خرید لیتا، دکان خرید لیتا، لیکن میں نے یہ اس لیے سنبھال کے رکھا کہ یہ میرے عشق کا معاملہ ہے. وہ انگریز رک گیا، کہنے لگا اچھا بٹوے سے بھی عشق ہوتا ہے؟ تو اس نے بڑی حیرانی سے کہا بٹوے سے بھی عشق ہوتا ہے؟ تو اس مسلمان گداگر نے کہا نہیں نہیں یار تو جا، تیری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کہا نہیں تو مجھے بتا کہ اس میں پنگا کیا ہے. وہ کہنے لگا عشق کا معاملہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کہتا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، میں ان کا غلام ہوں. جب تیرا بٹوا گرا میں نے اس لیے سنبھال کے رکھا کہ اگر اس کو واپس نہیں نہ کیا تو کل قیامت میں اس کا نبی کہیں میرے نبی کے آگے سوال نہ کرتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا مار لیا تھا. اپنے نبی کی عزت پیاری ہے،
اپنے نبی کی شان پیاری ہے، اس لیے یہ رقم سنبھال کے رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن میرے نبی علیہ السلام کے آگے کسی کی آنکھیں نہ اٹھ جائیں، چاہے وہ تمہارے نبی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ تو عشق تو آج بھی ادا ہوگا، کریں گے ادا انشاءاللہ۔